اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان نے مرنے کے بعد اپنا حساب و کتاب دینا ہے اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا کوئی مسلمان، اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور پھر اس کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جن میں مرنے والا انسان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور کیا رمضان المبارک میں مرنے والا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں مرنے والے شخص کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اگر کوئی کافر یا مشرک شخص رمضان المبارک کے اندر مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور کیا اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور رسول پاک نے رمضان میں مرنے والے لوگوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل معلومات اسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے ہر لمحے اور ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے، اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لے اور مجھ کو راضی کر لے اور میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ جس سے وہ اپنے گناہگار بندے کو بخش دے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے ہر انسان نے ہمکنار ہونا ہے، کیونکہ جو بھی انسان ایک بار اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے حضرت عثمان غنی سے سوال کیا کہ جب آپ جنت یا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ اتنا نہیں روتے کہ جس وقت آپ کسی قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں ناکام ہوا تو اس کے لیے آگے والے معاملے بھی دشوار ہوں گے۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی ہولناک مناظر دیکھے ہیں ان میں سے سب سے ہولناک منظر قبر کا منظر ہے، اور قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ جو کوئی اس کو آسانی سے طے کر لے گا تو اس کے لیے آگے والے معاملے بھی آسان ہیں، اور جو یہاں ناکام ہوا تو اس کے لیے آگے والے معاملے بھی دشوار ہیں۔ اور رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سارے مواقع بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے بخشش کے مواقع عطا کرتا ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی بے حساب مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ان تمام مواقعوں میں سے سب سے افضل اور خوبصورت ترین موقع رمضان المبارک ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔
پیارے دوستو، رمضان المبارک کی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر مرنے والوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے اور ان کو بے حساب بخش دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے اندر موت آئی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو روزے کے اندر موت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک اس کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، اور پھر جب اس کی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستو، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کر لے اور میں اس کی مغفرت فرما دوں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، اور شیطان مردود بھی اس مہینے کے اندر قید ہو جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ گار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر مرنے والے شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے اندر کوئی کافر یا مشرک شخص مر جائے تو کیا اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور کیا اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک میں انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور اس کو بے حساب بخش دینا، ان تمام تر معاملات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو بے حساب بخش دے گا۔ اور جو لوگ کفر اور شرک کی حالت کے اندر مرے تو ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت کے اندر جہنم میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر چاہے وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ہی کیوں نہ مرے، کیونکہ بخشش کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور جنت میں داخلے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر لوگوں کی اس رمضان المبارک کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور پھر چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور قہر پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔